إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، آج کا دن بڑی اہمیت کا ہے۔ بعض بزرگان دین نے خاص بات لکھی ہے جو میں کل نہیں پڑھ سکا۔ کل میری نظروں میں وہ بات آئی نہیں، اور رات میں جب بعض کے بعد ہم جا کے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس بات کو پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو شب قدر مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اگر شب قدر کا دن آیا تو شب قدر یقینی طور پہ ہے، کیونکہ جمعرات ختم ہو گیا اور مغرب کے ساتھ ہی ہمارے پاس شب جمعہ آ جاتا، اور شب جمعہ کے دن 27 تاریخ آئی ہے، اور 27 تاریخ کے معنی یہ ہے کہ اس دن شب قدر کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اور اللہ نے ہم کو یہ موقع دے دیا کہ وہ تاریخ، جس تاریخ کو انسان کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ سب لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ بعض لکھتے ہیں کہ لا تعداد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کرتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ بنی کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب غور کریے کہ بنی کلب میں بکریاں، اور بنی کلب ایسا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریوں کو خاص طور پہ پالا جاتا تھا، اور وہ بکریوں کو پالنے کے بعد ان کو فروخت کیا جاتا تھا، اور ایسے کئی قبیلے تھے جو بکریوں کو پالا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر تو بکریاں کتنے ہوں گے اندازہ لگائیے، ہزاروں بکریاں ہوں گے، ہزاروں بکریوں میں لاکھوں کروڑوں بال ہوں گے، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جس کو چاہے بخشے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، اور ایک سمندر کے درمیان میں چٹان پر انہوں نے جا کر سب سے رشتوں کو توڑ لے کر اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ کوشش کیا انہوں نے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اپنے رب کو منا لوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول فرمایا، اور اس سمندر کے درمیان جو چٹان تھی اس کے اندر اللہ نے میٹھے پانی کا ان کو ذریعہ پیدا فرما دیا، اور ایک انگور کا درخت بھی لگا دیا۔ فرماتے ہیں کئی سال وہ عبادت کی، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے طبیعت خراب ہونے لگی تو دعا کیا کہ اللہ مجھے موت بھی دینا تو سجدے میں دینا۔ اللہ نے جب اس چٹان پہ تنہا ان کو رکھ کے سب کچھ چیزیں دیا ہے، ماں ایک خواہش کو پوری کرنے کیا تھا اللہ میاں کو، ان کی موت بھی ہوئی تو سجدے میں ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ انتقال کر گئے، اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں تم کو اپنے رحم و کرم پہ معاف کرتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔
ہم لوگوں میں ذرا اکڑ ہوتا ہے نا. وہ بزرگ نے فوری کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے مولا میں اتنے دن عبادت کرا، چٹان پہ بیٹھا رہا، رشتوں کو توڑ دیا میں، خاندانوں سے دور ہو گیا میں، اور سب کچھ چھوڑ کے میں تجھے یاد کر لیتے بیٹھا، کیا وہ نیکیاں میرے کام نہیں آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم نے بہت اچھے عمل کیے وہاں. کہا کہ ہاں رات دن میں آپ کا ذکر کیا، رات دن آپ کے لیے میں نے نمازیں ادا کی، اپنی اپنی وہ عبادات کو سنانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات بولو، اس چٹان پہ جو بیٹھے تھے تم، اس چٹان پہ تم کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیزیں تھی فراہم کون کی؟ اس چٹان پہ بیٹھنے کے بعد تم اتنا ذکر کب کر سکے؟ تمہارے کو کھانے کو کھانا ملا تو میں نے تمہارے لیے انگور پیدا کیے تاکہ تم انگور کھا کر اپنے اللہ میری عبادت میں مصروف رہے. تم کو پانی میٹھا دیا، سمندر کے درمیان میں سے میٹھا پانی دیا، یہ ممکن میں سے نہیں ہے لیکن میں نے وہ اس کو بھی ممکن بنا دیا. بتاؤ میری عبادت تم زیادہ کرے یا میرے احسانات تم پہ زیادہ ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے بولو؟ آپ کے نزدیک یہ ہے ان کی عبادت کو معمولی پانی کے برابر بھی نہیں ہے جو سمندر میں سے ٹھنڈا پانی اللہ بھیج رہے آپ ہے نہیں. وہ چٹانوں پہ جو چٹانیں سمندر کے درمیان ہیں ان چٹانوں میں سے اللہ آپ کے لیے غذا فراہم کر رہا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس کا احسان تو میں نہیں چکا سکتا مولا، آپ ہی فرمائے، آپ کے حکم کی میں تعمیل میں کیا. کہا کہ دیکھو آج تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے بھی تمہارے عمل کو قبول کر لیا اور آج ہم تمہارے تمام نیکیوں کو بھول کر اپنے رحم و کرم پہ تم کو بخش دیتے. شاہ صاحب ایسا دیکھو حضرت بھی آگے جیسا دکھ رہا ہے میرے کو کہ ہمارے حضرت سے بھی آپ کو مجھے سب کچھ سننا ہے تو حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو قرآن کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے احکامات کی روشنی میں جینا، یہ اللہ چاہے بغیر ناممکن ہے نا. آپ کو اور میرے کو کہاں پیدا کرے اللہ میاں؟ مسلمان گھر میں پیدا کرے تو یہ عبادت کر لے رہے، یہ نیکیاں کر لے رہے، میرے کو ڈالو اوپر سے، اور یہ اچھائی کر لے رہے. ورنہ اللہ میاں اگر وہ گھر میں ہی پیدا نہیں کرتا تو ہم کیا کر لیتے تھے؟ اسلام میں پیدا نہیں کرتا تو کیا کرتے تھے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہم کو ایمان پہ کلمے پہ زندہ رکھا، ہم کو قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ دیا، قرآن کو پڑھنے کا ہم کو اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا. آج بھی ہمارے قاری قیوم صاحب تشریف لے گئے نا، قاری قیوم صاحب کا بھی بہت معمول اچھا ہے. قاری قیوم صاحب خادم القرآن ہے، قرآن پڑھاتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور پڑھاتے پڑھاتے ان کے اندر ایسی روانگی آ گئی کہ آدھے 15-20 منٹ کے اندر ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں. حافظوں کے سے برابر تیز چلتے ہیں، حافظوں کے جیسی رفتار ان کی رفتار ہے. ایسے انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے 2-4 روز میں 1-2 ہفتے میں قرآن. انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی موقع دے گا، ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو لگائیں گے، دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. ہمارے حضرت تشریف لا لیے ہیں، آپ کو اور مجھے حضرت کے بیان کو سننا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں.